سن 1866 سے چل رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 1866 میں رکھی گئی۔ جن لوگوں نے بنیاد رکھی تھی ان لوگوں نے یہ اصول بنایا تھا کہ ہم گورنمنٹ سے کوئی امداد نہیں لیں گے، مسلمان ان کو چندے سے چلائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنے نظریات اور سوچ وچار جو بنائے تھے وہ یہ تھے کہ مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ معاملات کیے جائیں گے۔ اسی لیے دارالعلوم دیوبند جب قائم ہوا اس کی روداد بتاتی ہے کہ یہاں ہندو بھی داخلہ لیتے تھے اور پڑھتے تھے اور دارالعلوم دیوبند میں ان کو پڑھایا جاتا تھا۔ ہم نے ایک تو یہ بنیاد آج تک دارالعلوم سے لگے ہوئے جتنے بھی دنیا بھر میں مدرسے ہیں ہم نے یہ بنیاد بنا رکھی ہے کہ ہم کسی گورنمنٹ سے امداد لے کر مدرسے کو نہیں چلاتے، جو چندہ مسلمانوں کا ہوتا ہے اس چندے کے ساتھ چلتے ہیں۔ دوسری بات جو الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم لوگ قتل و قتال کرتے ہیں یا ہم لوگ اسلام کے سوا کسی اور مذہب کے ماننے والے کو جینے کا حق نہیں دیتے یا ہم دہشت گردی کرتے ہیں، ہم نے دارالعلوم کی تاریخ اور اس کے نظریے کو پیش کیا۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے، ہمارے بچے نہ آگ لگاتے ہیں ٹرینوں کے اندر، نہ بسوں کے اندر آگ لگاتے ہیں۔ ہمارے بچے ان تمام چیزوں سے دور رہ کر اگر انہیں سے کو ظاہر کرتے ہیں، مرنا مارنا، لڑنا لڑانا، آگ لگانا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ تیسری چیز جو میں نے وہاں کہی ہے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم الیکشن خود لڑتے ہیں نہ ہم جماعتی اعتبار سے الیکشن لڑاتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کسی بھی دنیا کی سیاست کے اندر آدمی دخیل ہو، ہمارے ساتھ اس کا ملنا، ہمارا اس سے ملنا، اس کا ہم سے ملنا، یہ دنیا میں چلتا ہے، یہی ہمارا کام تھا، اسی کو ہم نے کہا۔ باقی ہمارا یہاں اجتماع اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں سارے ہندوستان کے لوگ یہاں جمع ہیں، وہ صرف مدرسوں کا مسئلہ ہے کہ مدرسوں کے چلانے کے اندر اگر قانون کے اعتبار سے کوئی کمی ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اندر کسی طرح کی مداخلت ہے تو وہ اس کمی کو دور کرنا چاہیے، تاکہ جو دستوری حق ہے اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے کا اس کے اندر ہم مجرم قرار نہ دیے جائیں، یہ مقصد تھا۔ اسی لیے سب لوگ جمع ہوئے تھے، ان سے یہ بات کہی گئی۔ ناراض ہوتے ہیں نہ کسی سے خوش ہوتے ہیں، ہماری کیا ناراضگی ہے؟ ناراضگی ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کی جو کرسی پر بیٹھے تھے اور ان کو اتار دیا کسی نے، یا وہ کسی دوسرے کی کرسی پر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ بابا ہم تو زمین پر بیٹھ کر پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، ہمیں کسی کی کرسی سے کیا لینا ہے؟ اگر مدد لیں گے تو کیا ان کے نیم ماننے پڑیں گے، اسی لیے منع کریں؟ نہیں، ہمارا یہ ایک مذہبی کام ہے۔ میں نے کہا تھا کہ مسجد اور مدرسہ یہ خالص ہمارا مذہبی، ہم اپنے مذہب کے لیے کسی گورنمنٹ سے کچھ نہیں لیتے، چاہے ہم انگریز سے بھی نہیں لیتے تھے، کانگریس سے بھی نہیں لیتے تھے، آج بھی نہیں لیتے ہیں۔ ہم اپنے مذہب کے لیے کسی کے محتاج نہیں، ہم خود کریں گے اپنے مذہبی کام۔ یوگی بڑھیا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے منتری بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہو، ایک ہاتھ میں قرآن ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ مدرسوں کی شکشا اچھی ہو۔ تو مودی یوگی بڑھیا کام کر رہے ہیں۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ مدرسوں کی شکشا کیسے اچھی ہوگی، آیا لیپ ٹاپ لے کر کے ہوگی، موبائل لے کے ہوگی، یا صرف قرآن لے کر؟ میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو لیپ ٹاپ نہ لیں، مسجد کے اندر نماز پڑھا سکیں 5 وقت کی، ہمیں دیہات میں پڑھا سکیں، جنگلوں میں پڑھا سکیں، بڑی چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پر کام کر سکیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہوگی جو بچوں کو قرآن پڑھا سکیں۔ لیپ ٹاپ لے کر کے ایک ہاتھ میں نہ وہ قرآن پڑھا سکیں گے نہ نماز پڑھا سکیں گے، اس لیے ہم ایسے افراد کو پیدا کر رہے ہیں کہ جو مذہبی ہیں خالص سر سے پیر تک۔
ہماری مذہبی ضرورت کو پورا کریں، باقی دوسری ضرورتوں کے لیے یونیورسٹیوں میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، اور وہ پڑھتے ہیں بچے، ہم بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھتے ہیں، ہمیں اس سے کیا سروکار لے۔ میں نے یہ بات بھی کہی تھی اس لیے کہ وہ پرانے لوگ تھے، اور وہ علماء اور دارالعلوم دیوبند نے کیا ملک کی آزادی میں کام کیا ہے، آیا ان کے برابر میں کھڑے ہو کے کام کیا یا ان کے پیچھے کام کیا یا ان سے 10 قدم آگے بڑھ کر کام کیا، وہ اس چیز کو جانتے تھے۔ اس بنیاد کے اوپر وہ دارالعلوم کو مراعات دیتے تھے۔ اب وہ لوگ دنیا سے چلے گئے، اب جو لوگ ہیں وہ دارالعلوم دیوبند اور علماء کی اس آزادی وطن کے لیے جہاد کو نہیں جانتے، اس لیے جو سہولتیں دیتے تھے اب وہ سہولتیں بھی نہیں مل رہی ہیں، اور یہ افسوس کی بات ہے۔ حضرت صاحب نے کہا کہ سرکار کی امداد پر ہم تھوکتے نہیں ہیں۔ نہیں، ہم سرکار کی امداد لیتے ہی نہیں، لوگ اس امداد کے لیے مطالبہ کرتے ہیں، ہم اس امداد کو نہیں لیتے، ہم قبول نہیں کرتے ہیں، ہم اس امداد کی نہ فکر کرتے ہیں نہ ہم اس امداد کو لیتے ہیں۔ حضرت کچھ نیوز چینلوں نے دکھایا کہ مدرسے میں جانچ کی گھنٹی لٹک رہی ہے، دارالعلوم کس چیز کے؟ کہ جانچ کی گھنٹی لٹک رہی ہے، نہیں مدرسے کو سروے نہیں، یہ غلط ہے، جھوٹ بولتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جانچ نہیں ہے، یہ کسی چینل والے نے یہ اڑایا تھا کہ دارالعلوم دیوبند غیر قانونی طریقے پر چل رہا ہے، یعنی وہ کسی یہ جو وقف بورڈ ہیں یا دوسری چیزیں ہیں ان کے اندر، لیکن یہ غلط ہے۔ دارالعلوم کسی ایک بورڈ سے ملحق سوسائٹی کے ساتھ، اور دارالعلوم اسی طرح سے تو عزت میں نہ تھے نہ آج ہیں، اور آئندہ کی بات میں کہتا نہیں ہوں۔ مدرسوں کو میں نے 10 دفعہ کہا ہے، وہاں صرف مذہبی تعلیم اور شکشا دی جاتی ہے، کسی مذہب کی تعلیم کے اندر دہشت گردی یا قتل و غارت گری کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مدرسوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں 24 گھنٹے، مدرسے ایسے ہیں 90% جن کے دروازے بھی نہیں ہیں، صبح سے شام تک، رات اور دن، جس کا جی چاہتا ہے کتا بلی گدھا گھوڑا جو چاہتا ہے گھس جاتا ہے اس کے اندر، آدمی بھی گھس سکتا ہے، میں اور آپ بھی گھس سکتے ہیں۔ جا کے دیکھیے کیا پڑھایا جا رہا ہے، کس کو مارا جا رہا ہے، کس کے ہاتھ میں چھری ہے، کون ریوالور لیے بیٹھا ہے، آپ کو کتا بھگانے کے لیے بانس بھی نہیں ملے گا وہاں۔ دیکھ ویسی ہی بات ہے، کہنے کو آدمی کے منہ میں زبان ہے، جو جی چاہے کہہ دے، مگر کوئی چیز نہیں ہے، دہشت گردی سے کیا تعلق ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مدرسے کے طلباء تو آگ بھی نہیں لگاتے، احتجاج کرتے ہیں۔ ابھی جو احتجاج کیا ہے ملک نے، یہ جو فوجی بھرتی ہے 4 سال کی، کتنی گاڑیوں کو جلا دیا، آپ یہ بتائیے مدرسے کے کسی طالب علم نے گاڑی کو آگ لگائی ہو؟ ہمارے یہاں یہ سب کچھ ہے نہیں، کہنے کے لیے آدمی کے منہ میں زبان ہے، جو جی چاہے کہہ دے، مگر یہ کہنا ان کا یہ بتاتا ہے کہ انہیں کچھ زمین و آسمان کا پتہ نہیں، جو منہ میں آتا ہے وہ کہتے ہیں۔ یہ وہ جانے، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کس مدرسے کو کہہ رہے ہیں، ان کو جب کہا جائے گا تو پتہ چلے گا۔ کیا مدرسوں کے سلیبس میں بدلاؤ کی ضرورت محسوس کی گئی؟ نہیں، مدرسوں میں پہلے بھی یہی بات تھی، میں نے یہ بات کہی تھی کہ مدرسہ جب بنا ہے اس وقت جو اس کا ایک نصاب تعلیم تھا، جس کو آپ سلیبس کہہ رہے ہیں، اس کے اندر بھی یعنی دوسری حساب، جغرافیہ، انگریزی، یہ تمام چیزیں تھیں، اور 8 سال تک اس کو پڑھایا جاتا تھا۔ اس کو پڑھانے کے بعد پھر 8 سال کا ہمارا مذہبی جو نصاب تعلیم کا سلیبس تھا اس کو پڑھایا جاتا تھا، لیکن بعد میں اس کے اندر فارسی بہت زیادہ تھی، فارسی کا چلن دن بدن کم سے کم تر ہوتا چلا گیا، اس کو چھوٹا کر دیا گیا، پہلے 8 سے 5 کیا گیا، پھر 5 سے 3 کر دیا گیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کسی چیز کی کبھی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے 8 سالہ بالکل پہلے نصاب میں، اس کے بعد 5 سال کا جو نصاب یا سلیبس تھا آپ کہہ رہے ہیں، جن چیزیں ہیں ہم نے ان چیزوں کو پھر اچھی طریقے پر لا کر کے رکھنے کا ارادہ کیا ہے۔ وہ آج کل کی ہندی ہے، حساب ہے، جغرافیہ ہے، اور 10ویں تک ہم اس کا امتحان دلا دیں گے، تاکہ بچہ ہمارے یہاں
وہاں سے فارغ ہونے کے بعد مان لیجئے اس کے ماں باپ یا وہ چاہتا ہے کہ وہ آگے تعلیم حاصل کر سکے، بی اے اور ایم اے کر سکے، تو اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہوگا۔ حرف نہیں جانتا ہے آدمی، اے بی سی ڈی داخل ہو جائے، ہم اسے الف بے تے سکھلائیں گے، اے بی سی ڈی نے الف بے تے سکھلائیں گے، اور مرنے کے قریب ہو اور کہے میں پڑھنا چاہتا ہوں، کیا دھرم آ جائے، ہم اسے سینے سر پر بیٹھائیں گے، گلے لگائیں گے۔ یہ کیا چیز ہے؟ پڑھنے کی کوئی زندگی ہے؟ یہ تو وہ ہے کہ جو پڑھائی پیسہ کمانے کے لیے ہوتی ہے، وہی ملازمت نہیں ملے گی۔ ہماری پڑھائی ملازمت کے لیے نہیں ہے، ہماری پڑھائی اس لیے ہے کہ آدمی کو جس اللہ نے پیدا کیا ہے، بننے کے بعد زندگی وہ اس کے راستے پر چلائے، اور مر جائے تو کل کو اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے صحیح اس کا حساب ہو، خراب حساب نہ ہو۔ اس لیے اس کی کوئی عمر نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ حضرت آپ کو لگتا ہے کہ مودی سرکار یا یوگی سرکار اتر پردیش میں مدرسوں کے حق میں کچھ آگے فیصلہ لیں گے، جس طرح کی باتیں کریں کہ ہم اچھی ایجوکیشن، کوالٹی ایجوکیشن دینا؟ میں نہیں جانتا ہوں آگے کی بات، میں کوئی اللہ میاں تھوڑی ہوں کہ کل کی بات بتا دوں آج، لیکن یو پی گورنمنٹ نے سروے کے مسئلے کے اندر اپنے جس چہرے کو ہمیں دکھلایا ہے وہ خراب نہیں تھا۔ سروے ہوا، ہم نے جیسے کہا ویسے سروے ہوا، اس لیے مدرسوں کے دروازے تو کھڑے ہوئے، آپ کس چیز کا سروے کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارا ماننا یہ کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں، ضلع انتظامیہ ایک ایک چیز مدرسے کی جانتی ہے، ہر مدرسے کی کس چیز کا سروے ہے؟ ہماری اس بات کو قبول کر لیا انہوں نے، سروے ہو بھی گیا، ختم بھی ہو گیا، کوئی بات تو اٹھی نہیں۔ لیکن سروے جانتا ہوں جب ان کی لسٹ آئے گی اور یہ کہا جائے گا کہ یہ مدرسے مانیتا پراپت کا کیا مطلب آپ لیتے ہیں بتائیے؟ کیا مطلب ہے مانیتا پراپت کا؟ کہیں درج ہو سرکار کی یہ بتائیے کہ آرٹیکل 25 نے جو ہمیں حق دیا ہے مدرسہ بنانے کا، یہ بتائیے اس میں کہیں لکھا ہے کہ ہم اس مدرسے کو فلاں جگہ جا کر کے پہلے منظور کرائیں گے تب اس کے بعد بنائیں گے؟ یہ تو ایک یعنی دستوری حق ہے جو انہوں نے ہمیں دیا ہے کہ ہم کسی گاؤں میں بیٹھ کر کے، جھوپڑی کے اندر، ہم کہیں بھی بیٹھ کر کے ہم اپنے بچوں کو جو تعلیم ہماری مذہبی تعلیم ہے وہ دے سکتے ہیں، ہم وہی تعلیم دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ مانیتا پراپت مدرسہ ہونا چاہیے؟ اور ڈیولپ کرنا ہے یا جو اسٹرکچر نہیں، ہماری سہمتی اس بات پر بنی ہے کہ اگر اس کی زمین کے اندر کوئی کمی ہے، مان لیجئے کہ وہ گرام پنچایت کی زمین کے اوپر ہے، یا اسی طریقے کے اور کوئی، اس کو درست کرے، جو اپنا حساب ہے اس کو آڈٹ کرائیں، جو گورنمنٹ کا قانون ہے کہ ہر دینے والے کا مکمل وہ پتہ جو اس کے شناختی کارڈ پر گورنمنٹ نے لکھ کر دیا ہے اس پتے کا اندراج ہو۔ ہم نے ان سب کو یہ کہا کہ گورنمنٹ کے اس قانون کا احترام کریں اور اسی طرح چندہ کریں، اس کے خلاف نہ کریں۔ سر آج کی بیٹھک میں کیا مدرسوں کے کسی بورڈ سے ایفیلیشن کی بات ہوئی؟ نہیں، ہمارا ایک نظریہ ہے کہ ہم کسی گورنمنٹ کے بورڈ سے الحاق کر کے گورنمنٹ سے کوئی مدد نہیں لینا چاہتے، ہم نہیں کرتے ہیں بورڈ سے الحاق۔ بورڈ سے الحاق جن مدرسوں کا ہوا ہے ان مدرسوں کی حیثیت خراب ہو گئی آسام کے اندر، اور جہاں بورڈ کا بہار میں ہوا وہاں بہار میں ختم ہو گئے، یہاں اگر ہوگا یہاں بھی مدرسے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ ہم بالکل سہمت ہیں، آج سے نہیں، ملک کی آزادی سے پہلے سے اور آزادی کے بعد بھی ہم کسی بھی گورنمنٹ سے پیسہ لے کر اپنے مذہبی کام کو نہیں کریں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ سرکار اس پہ کنٹرول رکھنا چاہتی ہے جتنے مدرسے دیش بھر میں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں، میرے سامنے ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سرکار مدرسوں کے اوپر کنٹرول رکھنا چاہتی ہے، چاہے وہ یو پی گورنمنٹ ہو چاہے مرکزی گورنمنٹ ہو۔ مدرسوں کی گردن دبا کر کے اپنے کنٹرول میں لینے کی کوئی بات میرے سامنے نہیں آئی ہے، نہ دارالعلوم کے سامنے آئی ہے۔ یہ ہمارا ایک دستوری حق ہے جو دستور نے ہمیں دیا ہے، ہم اس حق کے مطابق چلاتے ہیں، مدرسوں کو پیسہ جمع کرتے ہیں، چندہ کرتے ہیں مدرسوں کو۔ آپ نے کہا کہ آزادی سے پہلے 1868 سے دارالعلوم دیوبند چل رہا ہے، جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں دارالعلوم دیوبند 66 سے 66 سے
जिस तरह की खबरें आ रही है कि ये गैर मान्यता प्राप्त है जो सर्वे, ये गलत है, तो उसको बिल्कुल आप नकार। बिल्कुल गलत है। ये कैसे हो सकता है कि दारुल उलूम इस तरह चलेगा, इतना बड़ा इदारा, और वो किसी एक्ट से नहीं लगेगा, ये कोई बात लेकिन सर गलत, ये आप गलत बात, नहीं नहीं नहीं, हमारे मजहबी हक में और सरकार के अंदर कोई टकराव होता है या नहीं? आप एक मदरसे को क्यों लेते हैं? आप अगर मदरसे को पकड़ते हैं इसका मतलब ये है कि मेरी मस्जिद को पकड़ रहे हैं। मैं ये कहता हूँ अगर मुस्तकबिल आने वाले ज़माने के अंदर टकराव सरकार का हमारे मजहब से होता है तो हमें उस वक्त ये फैसला करने का हक़ होगा कि हमें अपने मजहब पर की मुखालफत में ज़िंदा रहना है या मुखालफत के अंदर मरना है। ये फैसला हम उस वक्त करेंगे। आज क्या फैसला करेंगे? हम आज किसी गवर्नमेंट को ये नहीं समझते कि वो हमें मजहबी एतबार से मुल्क में जीने का हक़ नहीं देते हैं। हम नहीं आज ये समझ रहे हैं।